قرآن مقدس سورہ تحریم آیت نمبر 8 کی تلاوت اور سماعت کی سعادت ہم نے حاصل کی ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے اعمال صالحہ میں سے ایسے مقبول ترین عمل کو بیان فرمایا ہے کہ جس کی قبولیت میں ذرا برابر شک و شبہ نہیں ہو سکتا۔ ایسے عمل کو بیان فرمایا ہے جو عمل ایمان کے پودے پر موسم بہار کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس سال قسمت کے ساتھ رمضان المبارک ایسے مہینے میں آیا کہ جس ماہ مبارک میں کرۂ ارض پر فطرتی موسم بہار ہے، ہریالی ہے، ہر طرف سبزہ ہے۔ بالکل اسی طرح اللہ نے رمضان المبارک ہمیں عطا فرما کے ہمارے ایمان کے موسم پر بھی بہار لائی ہے۔ اس بہار کے یہ اثرات ہیں کہ اللہ نے مساجد کو ایمان والوں سے معمور کر کے بھر دیا ہے۔ ورنہ ہماری قلبی کیفیت اور ہماری حالت زار تو یہ ہے کہ ابھی کچھ عرصہ پہلے رات کے اندھیرے میں شدت کے ساتھ زلزلہ آیا تھا۔ آپ نے دیکھا لوگ گھروں سے باہر نکلے، لیکن اللہ نے زمین کو ہلا کر اپنے وجود کی، اپنے ہونے کا جو احساس دلایا، اس احساس نے بھی مساجد کو نہیں بھرا۔ لوگ گلیوں میں آئے لیکن مسجدوں میں نہیں آئے۔ صبح کی نماز میں اسی طرح مسجدیں خالی تھیں جیسے پہلے ہوا کرتی ہیں۔ یعنی کہ زمین کی جنبش اور عذاب الہی کے آثار دیکھ کر بھی ہمارا ضمیر ہمیں ملامت نہیں کر رہا اور ہم نے مساجد کو آباد نہیں کیا۔ لیکن جب اللہ نے شیاطین کو قید کیا، ایمان کے موسم پر جب بہار آئی تو اس کی نورانیت اور کیفیت اور اثرات کا یہ عالم ہے کہ بفضلہ تعالی مساجد کو اللہ نے ایمان والوں سے بھر دیا ہے۔ رمضان المبارک اپنی حقیقت اور اپنی اصل کے اعتبار سے ایک خاص عمل کا مہینہ ہے۔ آج آپ نے یہ بات سمجھنی ہے کہ رمضان ہم سے چاہتا کیا ہے، یا رمضان میں اللہ ہم سے کیا چاہتے ہیں۔
روزوں کی فرضیت کیوں ہے، تراویح کی مشقت کیوں ہے، یہ برکات کیوں ہیں، افطار کی قبولیت کیوں ہے، سحری کی قبولیت اور اثرات و انوارات کیوں ہیں؟ اللہ نے قرآن میں اس کی وجہ ارشاد فرمائی ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اے اہل ایمان، ہم نے تمہارے اوپر روزوں کو فرض کیا ہے جیسا کہ تم سے پہلے امتوں پر روزے فرض تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تمہارے اندر تقوی آ جائے۔ روزوں کی فرضیت کا مقصد یہ ہے کہ وجود میں تقوی آئے، رمضان کی آمد کا مقصد یہ ہے کہ اعمال میں تقوی آئے، تراویح کے قیام سے اللہ چاہتے یہ ہیں کہ ہمارے نفس میں تقوی پیدا ہو۔ یہ ہے رمضان کی اصل۔ ہم نے رمضان کو نیکیوں کا مہینہ بنایا، یہ بات غلط نہیں ہے، اس ماہ مبارک میں نیکیاں بڑھ چڑھ کے کرنی چاہیے کہ ان کا اجر بہت بڑھ جاتا ہے، لیکن حقیقت کے اعتبار سے رمضان کا مقصد نیکیاں نہیں، رمضان کا مقصد ہے تقوی۔ تقوی کہتے ہیں ترک سیئات کو، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کو تقوی کہتے ہیں۔ نیکیاں ہر مسلمان کے لیے نہیں ہوتی، ہر حال میں بھی نہیں ہوتی، ہر ایک کے لیے بھی نہیں ہوتی۔ بیمار کے لیے روزے نہیں ہیں، معذور کے لیے جہاد نہیں ہے، فقیر کے لیے زکوٰۃ نہیں ہے، خاتون کے پاس محرم نہ ہو تو حج نہیں ہے، زاد راہ نہ ہو تو حج فرض نہیں ہے۔ یہ ساری نیکیاں ہیں، لیکن یہ ہر ایک کے لیے نہیں ہے۔ نیکیوں کا کمال اہل ایمان میں سے ہر ایک کے لیے نہیں ہے، لیکن تقوی یعنی ترک سیئات، گناہوں سے بچنا، یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس میں کوئی شرط نہیں، ہر ایک کے لیے ہے۔ جھوٹ نہیں بولنا ہر ایک کے لیے ہر حال میں حکم ہے، زنا کے قریب نہیں جانا ہر ایک کے لیے ہر حال میں حکم ہے، رشوت دینی بھی نہیں ہے، لینی بھی نہیں ہے، ہر ایک کے لیے ہر حال میں حکم ہے۔ یعنی جتنے بھی گناہ ہیں ان سے بچنا ہر ایک کے لیے ہر حال میں فرض ہے، اس بچنے کو تقوی کہتے ہیں۔ اور رمضان میں اللہ ہم سے یہ چاہتے ہیں کہ ہم گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ ہمارا مزاج یہ ہے کہ ہم نیکیاں تو بہت کرتے ہیں لیکن اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے نہیں ہیں، اس کی وجہ سے ہماری نیکی ہمارے لیے تانے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ماشاءاللہ ابھی حج کر کے آئے ہیں اور کام دیکھو کی نیکی، لیکن ذریعہ تانے کا بنی، کیوں؟ گناہوں میں زندگی گزر رہی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ابھی عمرہ کر کے آئے ہیں اور کام دیکھو
کی بہت بڑی نیکی ہے، لیکن وہ نیکی تانے کا ذریعہ بنی ہے، ملامت کا ذریعہ بنی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا نہیں ہے۔ نیکیاں کرنا اس کو اسلام کا مزاج سمجھا، لیکن گناہوں سے بچنا اس کو مزاج شریعت نہیں سمجھا، جبکہ اللہ ہم سے یہ چاہتے ہیں لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر گناہوں سے بچنے کا جذبہ پیدا ہو، یہ داعیہ پیدا ہو، یہ احساس اجاگر ہو کہ تم اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لو۔ اس لیے اللہ نے رمضان المبارک کا مہینہ دیا۔ اسلام جو قرۂ ارض پر پھیلا، اس کے دو انداز رہے۔ بعض مقامات پر اسلام صوفیاء کے ذریعے پھیلا ہے، جیسا کہ یہ پاک و ہند کی سرزمین ہے، یہاں پر اللہ والے آئے اور اسلام پھیلا۔ بعض مقامات پر اسلام جہاد کے ذریعے، علماء کے ذریعے پھیلا۔ جہاں اسلام صوفیاء کے ذریعے پھیلا ہے، وہاں کے لوگوں کا مزاج یہ ہے، انہوں نے متبعین کو یہ بتایا اور سمجھایا اور صراط مستقیم پر چلنے کا یہ طریقہ دیا، اللہ سے ہدایت حاصل کرنے کا یہ راستہ دکھایا کہ آپ کثرت سے نیکیاں کریں، کثرت کے ساتھ نیکیاں کرنے کا جذبہ گناہوں کو مغلوب کرے گا اور اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت عطا فرمائیں گے۔ جہاں اسلام پھیلا ہے علماء کے ذریعے، مجاہدین کے ذریعے، وہاں کے لوگوں کا مزاج یہ بنا، انہوں نے اللہ کی عبادت کے حصول کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی ہدایت کو حاصل کرنے کے لیے جو راستہ دیا، وہ راستہ تھا ترک سیئات کا، گناہوں کو چھوڑ دینے کا۔ وہ نیکیوں پر اتنا زور نہیں دیتے تھے، وظائف پر اتنا زور نہیں دیا کرتے تھے جتنا گناہوں کو چھوڑ دینے پر زور دیتے تھے۔ اور ان کا دعویٰ یہ تھا کہ لوگ جب گناہوں کو چھوڑیں گے تو اللہ خود بخود انہیں صراط مستقیم عطا فرمائیں گے اور ہدایت کے راستے پر چلائیں گے۔ یاد رکھیے کہ ہمارے مزاج میں یہ بات ہے کہ ہم وظائف مانگتے ہیں، جبکہ شریعت کا یہ مزاج نہیں ہے۔ اسلام کا یہ مزاج ہے کہ اسلام ہم سے فرائض کی ادائیگی کا مطالبہ کرتا ہے۔ کوئی بھی مسئلہ ہو، کوئی پریشانی ہو، کوئی بندش ہو، کاروبار نہ چل رہا ہو، رشتے نہ ہو رہے ہوں، ہم آ کر کہتے ہیں کہ ہمیں وظیفہ بتائیے، جبکہ فرائض کی ادائیگی نہیں ہوتی۔ فرائض کی ادائیگی نہ ہو اور وظائف پر زور رکھا جائے، یاد رکھیے وظائف کی صورت میں پورا قرآن بھی اگر لکھ کر آپ کے سینے پہ لٹکا دیا جائے، اگر فرائض کی ادائیگی نہیں ہے، جو مطالبہ شریعت ہے، جو مزاج اسلام ہے، اگر وہ زندگی میں نہیں ہے تو قرآن پورے کا پورا لکھا ہوا آپ کے سینے پہ رکھا ہوا بھی آپ کو فائدہ نہیں دے گا۔ ہمارا مزاج یہ ہے کہ ہم عملیات کی طرف چلتے ہیں، جبکہ شریعت کا یہ مزاج ہے کہ وہ ہم سے اعمال کا مطالبہ کرتی ہے۔ ہمارا مزاج یہ ہے کہ ہم تعویذات کی طرف جاتے ہیں، جبکہ شریعت کا مزاج یہ ہے کہ وہ ہم سے مسنون دعاؤں کا مطالبہ کرتی ہے۔ اسلام یہ چاہتا ہے فرائض کی ادائیگی ہو، اسلام یہ چاہتا ہے مسنون دعاؤں کا اہتمام ہو، اسلام یہ چاہتا ہے اعمال مکمل اور کامل اور مسنون ہوں، جبکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ وظائف ملیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ تعویذات ملیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ عملیات کی زندگی ہو۔ اللہ نے موسم بہار ایمان پر جو مہینہ بہار بنا کر نازل کیا،
اس ماہ مبارک کو رمضان کہتے ہیں، اور رمضان میں ہونے والی تمام عبادات روزے کی صورت میں ہوں، تراویح کی صورت میں ہوں، تلاوت کی صورت میں ہوں، ذکر و اذکار کی صورت میں ہوں، صدقات و خیرات کی صورت میں ہوں، تمام عبادات سے اللہ تعالیٰ اور شریعت کا مزاج ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہم گناہوں کو چھوڑیں، متقی بنیں، تقوی کا راستہ اختیار کریں۔ اور اسلام میں گناہوں کو چھوڑ دینے کا نام توبہ ہے، کہ ہم توبہ کریں۔ ہم نے کیا سمجھ رکھا ہے کہ توبہ کرنا یہ صرف گناہگار کا کام ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس سے گناہ ہوگا بس وہ توبہ کرے گا، جبکہ اللہ نے یہ بتایا ہے کہ توبہ ایک مستقل نیکی ہے، توبہ ایک بہت بڑا عمل ہے۔ اللہ نے قرآن میں انبیاء اور رسل کی نمازوں کو اتنا بیان نہیں کیا جتنا انبیاء کی توبہ کو بیان کیا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ جن کے ہر لفظ سے، جن کی ہر نگاہ سے کائنات طہارت حاصل کرتی ہے، دھرتی عصمت حاصل کرتی ہے، اس قدر معصوم نبی خود فرماتے ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دن میں 70 مرتبہ اللہ سے توبہ کرتا ہوں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ توبہ گناہگار کا کام ہے، جبکہ توبہ تو نیک لوگوں کا کام ہے، جبکہ توبہ تو ان لوگوں کا کام ہے جو نیکیاں کرتے رہتے ہیں، جو اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا چاہتے ہیں، جو رمضان کے اثرات حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو تراویح کے انوارات حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو روزے کی برکات حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ان کے لیے حکم ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی کا راستہ اختیار کرو۔ تقوی کا راستہ ملے گا کیسے؟ تقوی پہ راستے پہ چلنے کے لیے سب سے پہلا کام توبہ ہے۔ اور اسلام کے دامن میں جتنی نیکیاں ہیں، ہر نیکی کے بڑے اثرات ہیں۔ آپ حج کریں گے، اللہ آپ کے گناہوں کو یوں معاف کر دے گا۔ حج کر کے آئیں گے، اللہ یوں آپ کو پاک کر دے گا گناہوں سے، جیسے آپ ابھی دنیا میں آئے ہیں۔ آپ عمرہ کریں گے، اللہ آپ کے گناہوں کی دھول ختم کر دے گا۔ آپ نماز پڑھیں گے، گناہ معاف ہوں گے، وضو کریں گے، گناہ دھلتے چلے جائیں گے، صدقات کریں گے، گناہ ختم ہوں گے، خیرات کریں گے، زکوٰۃ دیں گے، گناہ ختم ہوتے چلے جائیں گے۔ جتنے اعمال، جتنی عبادات، جتنی حسنات ہیں، ہر نیکی کی یہ تاثیر ہے کہ وہ گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ آئیے میں آپ کو اسلام کے دامن میں ایک ایسی نیکی بتاتا ہوں کہ جس کی تاثیر صرف یہ نہیں ہے کہ وہ گناہوں کو ختم کرتی ہے، بلکہ نص قرآنی ہے۔ قرآن کی آیات میں اللہ نے سورہ فرقان میں اعلان کر کے بتا دیا ہے، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، جو شخص بھی توبہ کا عظیم الشان عمل کرتا ہے، جو شخص بھی توبہ کی عظیم الشان نیکی کرتا ہے، جو شخص بھی توبہ کی عظیم الشان نیکی کو اپنا شعار بنا لیتا ہے، رات کی تنہائیوں میں گڑ گڑا کر اللہ سے معافیہ مانگتا ہے، دن کے اجالوں میں رو رو کر اپنے گناہوں پہ استغفار کرتا ہے، اللہ سے توبہ کرتا رہتا ہے، یہ وہ عمل ہے اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، یہ وہ عظیم الشان عمل ہے جس کے دامن میں اللہ نے وہ تاثیر رکھی ہے کہ یہ آپ کی زندگی کی ساری خطاؤں کو، زندگی کے سارے گناہوں کو نیکیاں بنا کے رکھ دیتا ہے۔ کتنا بڑا عمل! آدم علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں، دھرتی پہ آتے ہی ان کی زبان سے جو کلمات نکل رہے ہیں کوئی وظیفہ نہیں ہے، بلکہ ان کی زبان سے جو کلمات نکلے ہیں اللہ کے حضور سچی توبہ کے کلمات ہیں۔ اللہ نے انبیاء کی توبہ کو قرآن بنا کر نازل کر دیا۔ یاد رکھیے، ہر نیکی کی شرائط ہے۔ ہم توبہ کیسے کرتے ہیں؟ ہم بیٹھ کے استغفار کرتے ہیں، استغفار کی تسبیح پڑھتے رہتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں بس یہ توبہ ہے، اللہ تعالیٰ سے توبہ توبہ کرتے رہتے ہیں، یا توبہ توبہ کی قوالی سنتے رہتے ہیں، میری توبہ میری توبہ، بس اس طرح توبہ ہو جاتی ہے۔ نہیں،
اگر آپ نے یہ بات سمجھ لی ہے کہ توبہ ایک بہت بڑی نیکی ہے، اگر آپ نے یہ بات جان لی ہے کہ توبہ ایک بہت بڑی عبادت ہے، تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہر عبادت کی شرائط ہیں۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، نماز کی شرائط ہے وجود کا پاک ہونا، نماز کی شرائط ہے رخ قبلے کی جانب ہونا، نماز کی شرائط ہے جگہ کا پاک ہونا۔ آپ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے زکوٰۃ کے لیے شرائط ہیں۔ آپ حج کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے حج کی یہ شرائط ہے، اس انداز سے کرنا ہے۔ اور اگر آپ روزہ رکھتے ہیں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے روزے کی یہ شرائط ہیں، یہ اوقات ہیں، یہ حدود ہیں، ان حدود کے اندر یہ عمل ہوگا تب یہ عمل نیکی بنے گا۔ اگر حدود سے آپ نکل جاتے ہیں، اس نیکی پر بھی آپ کو سزا ملتی ہے۔ عمرہ کر رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، بعض لوگوں پر دم آ جاتا ہے، حکم ہوتا ہے آپ ایک بکرے کو ذبح کریں، حکم ہوتا ہے ایک اونٹ کو ذبح کر کے اس کا صدقہ کریں۔ یہ دم کیوں آیا؟ اس لیے کہ اس نے حدود سے تجاوز کیا ہے۔ یہ دم اس لیے آیا کہ اس نے شرائط کو توڑا ہے۔ اگر آپ شرائط کو توڑ دیں، عبادت نہیں رہتی۔ 2 رکعت فجر کی نماز میں فرض ہیں، آپ تجاوز کریں، 3 رکعت ادا کرنا چاہیں، عبادت نہیں رہتی، عبادت ختم ہو جاتی ہے، وہ عبادت نہیں رہتی۔ عبادت کے لیے اللہ نے شرائط نازل کی ہیں، ان شرائط، ان قیود، ان حدود کے اندر وہ عمل عبادت بنتا ہے۔ جب آپ کو یہ پتہ چلا کہ توبہ ایک بہت بڑی نیکی، توبہ ایک بہت بڑی عبادت ہے، تو پھر توبہ کی شرائط بھی ہونی چاہیے۔ علامہ زمخشری رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کشاف میں لکھا ہے، اور مفتی شفیع عثمانی نے تفسیر معارف القرآن میں لکھا ہے، معارف کاندلوی میں مولانا ادریس کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی آیت کے ذیل میں لکھا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے مطالبہ کیا، اللہ تعالیٰ نے ان سے نہیں کہا جو گناہگار ہیں، اللہ نے ان سے نہیں کہا جو خطا کار ہیں، اللہ نے ان سے کہا ہے جو ایمان والے ہیں۔ اللہ نے کہا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ، اللہ کے حضور توبہ کرو۔ یا اللہ توبہ کیسی کریں؟ فرمایا توبۃ نصوحا، خالص اللہ کے لیے توبہ کرو، توبہ ایسی کرو جو آپ کے گناہوں کے مرہم کو ختم کر دے۔ نصوحا کے لفظ میں اللہ نے کچھ حدود ارشاد فرمائی ہیں۔ نصوحا ناصح سے نکلا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے جوڑ دینا۔ آپ کا کپڑا پھٹ جائے، اس کپڑے کے اوپر درزی دوسرا کپڑا رکھے اور اس کو سلائی کر دے، اور وہ آپ کو بتائے کہ میں نے آپ کے کپڑے کو یوں جوڑ دیا ہے کہ جہاں سے پھٹا تھا وہ پھٹن نظر نہیں آ رہی، اس پھٹن کا کوئی احساس نہیں ہو رہا۔ اس انداز سے جوڑ دینے کو نسوح کہتے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، اللہ کے حضور ایسی توبہ کرو جو توبہ آپ کے گناہوں کی وجہ سے آپ کے دل پر جو غبار آ چکا ہے، آپ کے اور آپ کے رب کے درمیان میں جو دوریاں پیدا ہو چکی ہیں، جو دوریاں وجود پا چکی ہیں، ان دوریوں کو ختم کر کے جو آپ کو آپ کے رب سے جوڑ دے، اس توبہ کا اللہ تعالی ہم سے ہر وقت ہر حال میں مطالبہ کر رہے ہیں۔ اور توبہ کی شرائط ہیں، کیا شرائط ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ بغیر شرائط کے توبہ نہیں ہے۔ بغیر شرائط کے جو توبہ کی جائے اس توبہ پر بھی توبہ کرنی چاہیے۔ اس توبہ پر توبہ کرنے کا حکم ہے کہ آپ نے اپنی غفلت میں اتنا بڑا عمل کیا، آپ نے اس عمل کو اتنا حقیر سمجھا۔ اگر کسی عمل کو حقیر سمجھا جائے، اسلام کے کناروں پر انسان پہنچ جاتا ہے۔ کوئی شخص بے وضو نماز پڑھتا ہے تو اس نے اللہ کے حکم کو حقیر سمجھا ہے، اس کو تو تجدید ایمان کی ضرورت ہے، اس کو توبہ کی بات میں ضرورت ہے۔ پہلے وہ اپنے ایمان کو کامل کرے، اللہ کے حضور کلمہ پڑھے، کلمہ شہادت کا اقرار کرے، پھر اس کے بعد توبہ کرے۔ اس لیے کہ اس نے ایک عمل کو حقیر سمجھا، عمل کی وقت کو نہیں سمجھا۔ جس عمل کو اللہ نے قرآن میں 700 مرتبہ کہا، جس عمل کی اہمیت بیان کی، اس نے اس عمل کو حقیر جانا تو اللہ نے تجدید ایمان کا حکم دے دیا۔ فرمایا کہ توبہ کی شرائط، توبہ کی حدود، توبہ کی قیود ہیں، ان کے بغیر توبہ نہیں ہے۔ اتنا بڑا عمل نہیں بنتا۔ ان حدود میں، ان قیود میں، ان شرائط میں توبہ کی پہلی شرط ہے
دل میں گناہ کا احساس ندامت ہونا، دل میں احساس ندامت کا پیدا ہونا۔ جب اللہ سے توبہ کی جا رہی ہو اس وقت دل میں گناہ کا احساس ہو، شرمندگی کا احساس ہو، اور دل میں اللہ کی عظمت کا اعتراف ہو، ندامت کا احساس اس وقت پیدا ہوتا ہے جب اللہ کی عطا کردہ نعمتیں دیکھیں اور یہ سوچیں کہ اللہ نے کتنا کچھ عطا کیا۔ وفی انفسکم افلا تبصرون، اگر تمہیں دائیں اور بائیں، آگے اور پیچھے، اوپر اور نیچے دیکھ کر خالق کائنات کی قدرت سمجھ میں نہیں آتی تو اپنے آپ کو دیکھو، سر بگریبا ہو جاؤ، نگاہیں جھکاؤ، اپنے وجود کو دیکھو۔ وفی انفسکم افلا تبصرون، تمہارے وجود میں بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ اللہ نے بغیر مانگے تمہیں آنکھیں عطا کی، آنکھوں میں نور عطا کر دیا۔ اللہ نے بغیر مانگے زبان کا ایک لوتھڑا، ایک گوشت کا لوتھڑا دے دیا اور اسے بولنے کی صلاحیت دے دی، اسے الفاظ کی حرمت سے آشنا کر دیا۔ مطالبہ نہیں کیا تھا، مانگا نہیں تھا، بن مانگے اللہ نے دیا ہے، اور ایسی زبان دی ہے کہ آپ جہاں چلے جائیں یہ آپ کے ضمیر کی ترجمانی کرتی ہے، یہ آپ کے دل کی آواز بنتی ہے۔ آپ پشاور چلے جائیں یہ پشتو بولے گی، آپ پنجاب آ جائیں یہ پنجابی بولے گی، آپ بلوچستان چلے جائیں یہ بلوچی بولے گی، آپ عرب چلے جائیں یہ عربی بولے گی، عجم آ جائیں یہ عجمی بولے گی۔ زبان تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے زبان کو تیری نوکری پہ مقرر کر دیا ہے، تو ملک تبدیل کرتا چلا جا، یا اسی لہجے میں اسی انداز میں تیری نوکری کرتی چلی جائے گی۔ اللہ نے اس ایک گوشت کے لوتھڑے کو سماعتوں کی قوت دے دی، اللہ نے پاؤں دیے، ماشی کی صلاحیت دے دی، اللہ نے ہاتھ دیے، پکڑنے کی طاقت دے دی، اللہ نے کان دیے، سننے کی صلاحیت دے دی، آنکھیں دی، دیکھنے کی طاقت دے دی، دماغ دیا، حافظے کی صلاحیت دے دی، دل دیا، دھڑکنے کی صلاحیت دے دی، اور پھر وجود عطا کر کے ہزاروں نعمتیں برسانا شروع کر دی۔ تو صبح کو اٹھتا ہے اللہ کی نعمتوں کی برسات ہو رہی ہے، شام ہو جاتی ہے اللہ کی نعمتوں کی برکھا برستی رہتی ہے، ہر حال میں ہر وقت اللہ کی نعمتیں برستی ہیں۔ ان نعمتوں کو یاد کر کے پھر اپنی کمزوری کو دیکھیے، پھر اپنے جرم کو دیکھیے۔ مولا تو نے اتنا کچھ عطا کیا، میں نے پھر بھی تیری نافرمانی کی ہے، تو نے اتنا عطا کیا، میں نے پھر بھی تجھے ناراض کیا، تو نے ساری نعمتیں مجھے دی، میں نے پھر بھی تیری نافرمانی کی، گناہ کیا۔ اس احساس کو زندہ کر کے، اس احساس کے ساتھ اللہ کو یاد کرنا ندامت کہلاتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی ہیں حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ، عمر مبارک 16 سال ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھیجا ثعلبہ جاؤ یہ کام کر کے آ جاؤ۔ حضرت ثعلبہ جاتے ہیں کام کرنے کے لیے، واپس آ رہے ہیں، ایک جگہ سے گزرتے ہیں، وہاں کمرے میں ایک عورت نہا رہی ہے، ہوا کا جھونکا آتا ہے، پردہ اٹھتا ہے، ثعلبہ کی نگاہ پڑتی ہے، حضرت ثعلبہ کے دل میں رغبت پیدا ہوتی ہے، ثعلبہ کھڑے ہو جاتے ہیں، ایک نگاہ تو معاف ہے، دوسری نگاہ ڈالتے ہیں، اور پھر اس کے بعد دل میں احساس ندامت پیدا ہوتا ہے اور کہتے ہیں ثعلبہ اللہ کے نبی نے تو حکم دیا تھا نگاہیں جھکانے کا، اور اللہ نے قرآن کی نص فرمائی تھی، قرآن کی آیت نازل کر کے اللہ نے حکم دیا تھا یا ایھا الذین آمنوا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، میرے پاک پیغمبر ایمان والوں کو حکم دے دیجئے نگاہوں کو جھکا لیا کرے۔ ثعلبہ تیری نگاہ اٹھ کیسے گئی؟ تو نے اللہ کے نبی کے حکم کو، اللہ کے حکم کو توڑا کیسے ہے؟ تجھے حیا نہیں آئی، تجھے شرمندگی نہیں آئی؟ اللہ نے تجھے اتنی نعمتیں دی ہیں، اللہ نے تجھے پاک پیغمبر کا صحابی بنایا، اور پھر اس کے بعد تو نے یہ گناہ کیا۔ اس احساس ندامت میں ثعلبہ پریشان ہو گئے۔ ثعلبہ کہنے لگے میں اللہ کے حضور آؤں گا کیسے، اللہ کے نبی کی محفل میں حاضر کیسے ہوں گا؟ حضرت ثعلبہ احساس ندامت میں مدینہ چھوڑ گئے ہیں، مضافات میں چلے گئے، ویرانوں میں چلے گئے۔ حضرت ثعلبہ دن کے اجالوں میں روتے ہیں، رات کی تنہائیوں میں روتے ہیں۔ گناہ کیا ہے؟ غیر محرم پہ نگاہ پڑی ہے، یہ گناہ ہوا، اور اس گناہ کے احساس نے احساس ندامت اتنا زیادہ ہے کہ ویرانوں میں جا کے رو رہے ہیں۔ ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 3 دن نہیں، 40 دن گزرے ہیں۔ 40 دن کے بعد جبرائیل امین آئے
اور آ کے عرض کرنے لگے اللہ کے حبیب آپ دیکھتے نہیں آپ کا سالبہ کہاں ہے، سالبہ کا پوچھئے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا سالبہ کہاں ہے، جاؤ سالبہ کو ڈھونڈ کے لاؤ۔ ایک روایت میں حضرت علی کو حکم دیا، ایک روایت میں سیدنا فاروق اعظم اور حضرت سلمان فارسی رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو حکم دیا کہ جاؤ سالبہ کو تلاش کر کے لاؤ۔ وہ مدینہ کی گلیوں میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے مضافات میں نکل گئے، ویرانوں میں نکل گئے، جہاں پہاڑوں میں نکل گئے، جہاں لوگ بکریاں چراتے ہیں وہاں ایک چرواہے سے ملے، پوچھا یہاں کسی ایسے خد و خال کے آدمی کو دیکھا تو نہیں ہے، تمہیں یہ آدمی نظر تو نہیں آیا، یہ آدمی گم ہو چکا ہے، ہمیں مل نہیں رہا، ہم اسے تلاش کر رہے ہیں۔ وہ چرواہا کہتا ہے تم اسی آدمی کو تلاش کر رہے ہو، وہ کبھی کبھی نظر آتا ہے اور وہ آنکھیں اشکبار ہوا کرتی ہیں اور وہ روتا رہتا ہے اور وہ اللہ سے توبہ کر رہا ہے، اللہ سے معافیاں مانگتا ہے۔ رات کا وقت ہوتا ہے، ہم اپنے ریوڑ کو سمیٹ کے سونے کی تیاریاں کر رہے ہوتے ہیں، پہاڑوں کے دامن سے صدائیں بلند ہوتی ہیں، کوئی شخص سجدہ ریز ہو کر ندامت کے احساس کے ساتھ اللہ اللہ کو پکارتا ہے، اللہ کے حضور توبہ کرتا ہے۔ تم شاید اسی کو تلاش کر رہے ہو، وہ کبھی کبھی آتا ہے، ہماری بکریوں کا دودھ پیتا ہے اور جب دودھ پی رہا ہوتا ہے ندامت سے اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں، دودھ میں اس کی آنکھوں کے آنسو گر رہے ہوتے ہیں اور وہ اس دودھ کو پیتا ہے، اس کے آنے کا وقت ہے۔ حضرت سالبہ تشریف لائے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے سالبہ کو پکڑا اور کہا سالبہ اللہ کے حبیب تمہیں یاد کر رہے ہیں۔ حضرت سالبہ کانپنے لگے اور کہنے لگے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ کی طرف سے کوئی آیت نازل ہو گئی ہو میرے بارے میں کہ میں نے خیانت کر لی، میں نے یہ گناہ کر لیا۔ وہ فرمانے لگے ہمیں اتنا علم تو نہیں ہے، تمہیں اللہ کے حبیب بلا رہے ہیں، یاد کر رہے ہیں۔ حضرت سالبہ کہنے لگے مجھے اللہ کے حبیب کے پاس اس حال میں لے کر جانا کہ حضور نماز پڑھا رہے ہوں، میں آپ کی محفل میں آپ کے سامنا کر نہیں سکتا۔ آپ علیہ السلام نماز پڑھا رہے ہیں، قرآن کی آیت پڑھ رہے ہیں، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے اتنا کچھ عطا کیا، تجھے پھر اس کرم والے رب نے، اس کرم والے عطا کرنے والے رب سے کس چیز نے دھوکے میں ڈالا ہے۔ سالبہ نے یہ آیت سنی، کب کپانے لگے، بے ہوش ہو کر گر پڑے، اٹھا کے گھر لایا گیا، نماز مکمل کی گئی۔ آپ علیہ السلام سالبہ کے گھر تشریف لائے، دیکھا کہ سالبہ بیمار پڑے ہیں، سالبہ کو اٹھایا، ان کا سر اپنی گود میں رکھا، سالبہ نے نگاہیں اٹھائیں، آمنہ کے لال کے چہرے انور کو دیکھا، جس چہرے انور کو دیکھ کر خدا قبلے بدلنے کے حکم نازل کر دے، آپ نے اس چہرے انور کی زیارت کی ہے۔ سالبہ کہنے لگے یا رسول اللہ، آنکھیں بند کر لیں اور کہنے لگے یا رسول اللہ میں بڑا نادم ہوں، میں بڑا پریشان ہوں، مجھ سے یہ گناہ ہو گیا ہے، میں آپ کا سامنا کر نہیں سکتا، میں آپ کے چہرے انور کو دیکھ نہیں سکتا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا سالبہ پریشان نہ ہو، مبارک ہو تجھے، اللہ نے تیری توبہ کو قبول کر لیا ہے، اللہ تعالیٰ نے تیری برات کا اعلان کر دیا ہے، اللہ نے تجھے جہنم سے بری کر دیا ہے۔ حضرت سالبہ خوش ہو گئے اور اسی خوشی کے عالم نے ان کی روح قفص عنصری سے پرواز کر گئی۔ آپ علیہ السلام کی گود میں سالبہ نے جان آفرے کے سپرد کر دی۔ آپ نے حکم دیا سالبہ کے جنازے کو تیار کیا جائے، سالبہ کی میت اٹھا کے لے جانے لگے۔ آپ علیہ السلام ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، قدم اٹھا اٹھا کے پھونک پھونک کے رکھ رہے ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ آپ قدم کو یوں کیوں رکھ رہے ہیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا تم جانتے نہیں ہو سالبہ کے دل میں جو گناہ کا احساس ندامت تھا وہ اتنا زیادہ تھا، اس نے جس طرح توبہ کی ہے اللہ سے، اللہ نے توبہ کو یوں قبول کیا ہے کہ سالبہ کے جنازے پہ اللہ نے 70,000 فرشتوں کو اس کے جنازے پہ آسمان سے نازل کر دیا ہے۔ یہ ہے احساس ندامت، یہ ندامت کا احساس ہو تب توبہ قبول ہوتی ہے۔ توبہ کی 6 شرائط ہیں، پہلی شرط احساس ندامت ہے، 5 شرائط انشاءاللہ اگلے جمعۃ المبارک میں اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔